السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضا، الہنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی ناقص عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ اور متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت محمد و آل محمد علیہم السلام کا مطالعہ کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ برادران ایمانی، مومنین کرام، 17ویں روز کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال۔ اے معبود، اے اللہ، آج کے دن مجھے نیک اعمال بجا لانے کی ہدایت دے، یعنی تیری ہدایت ہوگی تو میں نیک اعمال بجا لاؤں گا۔ وقض لی فیہ الحوائج والاعمال، اعمال نہیں اعمال، الف مدہ۔ وقض لی فیہ الحوائج والاعمال، اور آج کے دن میری حاجات اور خواہشوں کو پورا فرما۔ جو بھی میری حاجتیں ہیں اور جو بھی میری خواہشیں ہیں، اے خدایا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں انہیں پورا فرما۔ کیا حاجتیں ہیں میری؟ کسے بتاؤں؟ کس کے سامنے بیان کروں؟ یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، اے وہ اللہ جس کے سامنے نہ تو وضاحت کی ضرورت ہے نہ تفسیر کی ضرورت ہے۔ تو جانتا ہے، میری نیت کو جانتا ہے، تو اقرب من حبل الورید، شاہرگ حیات سے بھی قریب ہے۔ تجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے تشریح دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا عالما بما فی صدور العالمین، اے ان باتوں کے جاننے والے جو اہل عالم کے سینوں میں ہیں، جو دلوں میں اسرار ہیں، راز ہیں، تو ان سے بھی آگاہی رکھتا ہے۔ اور آخر میں دعا کی قبولیت کا نسخہ، جو ہر دعا کی قبولیت کا نسخہ ہے۔ روایات سے منقول ہے کہ دعا کو اگر قبول کروانا ہے تو ایک کام کرو، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی محمد و آل محمد پہ درود بھیجو۔ اس کے آخر میں بھی صلی علی محمد و آلہ الطاہرین، محمد اور ان کی پاکیزہ آل پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ دعا کا خلاصہ ہے، اور اس کے ذیل میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرتا، ایک اور روایت کا سہارا لے کے کچھ باتوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کے اس دن میں پس ہم نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ بہترین اعمال کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے۔
صحیح اعمال کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے۔ برادران عزیز و گرامی، صحیح اور غلط کی تشخیص میری اور آپ کی زندگی میں انتہائی مہم ہے۔ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کے معیارات موجود ہیں، اس کے پیمانے موجود ہیں، اس کے ضابطے موجود ہیں، پیرامیٹرز ہر چیز میں آپ طے کرتے ہیں۔ یہاں بھی صحیح اور غلط کا پیمانہ کیا ہے، یہ معصومین علیہم السلام نے بیان فرمایا۔ مجھے اللہ نے توفیق دینی ہے کہ میں تشخیص دوں گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، حق ہے اور باطل ہے، حق اور باطل کی تشخیص۔ ورنہ حق سامنے ہونے کے باوجود اگر توفیق الہی نہ ہو تو انسان حق کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، تشخیص نہیں دے سکتا۔ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ زندگی کا بہت بڑا حصہ باطل پر چلتا رہے، غلط پر چلتا رہے، اب وہ چاہے عقیدے کی دنیا سے ہو چاہے وہ عمل کی دنیا سے ہو۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ خدایا ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح اور غلط، حق اور باطل میں تشخیص دے سکیں۔ پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلام علیہ نے اپنی زندگی میں بھی صحیح اور حق کو سمجھنے کا سلیقہ بیان فرمایا ہے، حق کو باطل کو سمجھنے کا سلیقہ بیان فرمایا ہے۔ یہ فرمایا کہ جہاں علی ہوگا وہیں حق ہوگا۔ فرمایا کہ کثرت کے پیچھے نہ جانا، تعداد کے پیچھے نہ جانا، کمیت کے پیچھے نہ جانا، حق کو پہچاننے کے لیے علی کو دیکھ لینا۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، علی دوسری طرف کھڑا ہو، حق وہاں پر ہوگا جہاں علی موجود ہے۔ یہ سرور کائنات سے منقول روایت ہے۔ علی سراپا حق ہے، علی خود حق ہے، علی اور حق میں کوئی، بلکہ اس روایت کے مطابق جو منقول ہے کہ خدایا حق کو ادھر پھیرتا چلا جا جدھر علی پھرتا چلا جائے۔ ہاں، یعنی علی حق کے پیچھے نہیں جائے گا، حق علی کے پیچھے جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علی جس حال میں بھی ہے وہاں حق ہے، جس کیفیت میں بھی ہے وہی حق ہے۔ علی میدان جنگ میں ہے تو وہاں حق، علی صلح لکھ رہے ہیں تو وہاں حق، علی چپ ہیں تو وہاں حق، اور علی اگر اپنی معصوم زبان کو حرکت دے رہے ہیں تو وہاں بھی حق۔ یہ انتہائی مہم ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے کہ ہمیں حق اور باطل کی تشخیص کا ضابطہ عطا فرمائے، صحیح اور غلط کو ہم سمجھ سکیں۔ ایک روایت اسی ذیل میں کسی حد تک اس موضوع کی وضاحت بھی انشاءاللہ ہو جائے گی، اور میرے لیے اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ یہ رہنمائی کا باعث بھی بنے گی۔ سفینۃ البحار میں یہ روایت موجود ہے، اور دیگر منابع حدیثی میں بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ قال اللہ تعالی لموسیٰ، خوب توجہ فرمائے، بہت پیاری روایت ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ افضل التحیۃ والثناء، کیا کہا؟ یا موسیٰ احفظ وصیتی لک باربعۃ اشیاء، اے موسیٰ 4 باتیں میں تجھے دے رہا ہوں، ان کی خوب حفاظت کرنا۔ 4 باتوں میں بالکل صحیح طرح سے حفاظت کرنے والا قرار پانا، اور اس میں یہ میرا جملہ ہے سمجھانے کے لیے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمزوری ہماری زندگی میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز، اولاہن، پہلی چیز، ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعیوب غیرک، جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تب تک اپنی زبان کو کسی دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں حرکت نہ دینا۔ وہ یقیناً معصوم ہے حضرت موسیٰ، تعلیم کے لیے، ہمارے لیے ہے۔ جب تک تجھے پتہ نہ ہو اے حضرت انسان کہ تیرے گناہوں کو اللہ نے مکمل طور پہ معاف کر دیا ہے، تو کسی دوسرے کی خامیاں، لغزشیں، کوتاہیاں یہ تمہاری زبان پہ نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس میں سے ہر ایک کی وضاحت ہے،
لیکن کل بھی عرض ہوا کہ اس وقت میں زیادہ وضاحت مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات الثانیہ ما دمتا، توجہ فرمائیں، ما دمتا لا ترى کنوزی، کنوز کنز خزانہ، قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقک، جب تک تجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اللہ کے خزانے ختم ہو گئے ہیں تب تک اپنے رزق و روزی کی پرواہ نہ کرنا۔ کیا بات ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خزانے تو ختم ہونے والے نہیں ہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ جب اللہ کے خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے تو اپنی رزق و روزی کی پرواہ کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے، حکمت الہی کا، آزمائشوں اور امتحانات کی بات الگ ہے، حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے، بعض عرفاء کا قول نقل کر رہا ہوں، کہ جس علاقے میں جتنے افراد اللہ نے خلق فرمائے ہیں ان کی ضروریات اسی علاقے میں رکھی ہیں، ورنہ حکمت سے متصادم ہے یہ بات۔ بیماری اگر اس علاقے میں ہے، شاہ جی اگر بیماری اس علاقے میں ہے تو علاج بھی اللہ نے اسی علاقے میں رکھا ہے۔ لہذا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منقول چیزیں ہیں ان میں ایک چیز ڈاکٹر عرفان تشریف فرما ہے، تائید فرمائیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، البتہ حکمت معصومین میں کہتے ہیں کہ جس علاقے میں تشریف لے جائیے پہلے اس علاقے کا پیاز کھا لیں، اس علاقے کا پہلی غذا آپ کی اس علاقے کی، ڈاکٹر بیدار بھی تشریف فرما ہے، پہلی غذا اگر اس علاقے کی آپ پیاز قرار دیں گے تو وہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرے گا، اس علاقے کی جو بیماریاں ہیں ان کا وہ علاج بن جائے گا اور آپ کے بدن میں کوئی ایسی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ جب تک تجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میری رزق و روزی میں خزانے میں کمی ہو گئی ہے تو اپنے رزق کی اور اپنی روزی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ پانی کے ذخائر بہت نیچے چلے گئے، ہاں اپنی بے تدبیری درست ہے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہماری بے تدبیری ہے، ہم ریسورسز کا خیال نہیں کر رہے، ہم پانی کو ذخیرہ نہیں کر رہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ اس کائنات میں مخلوقات کو اس علاقے میں باقی رکھے اور ان کے لیے وہ وسائل فراہم نہ کرے جو ان کی حیات کے لیے ضروری ہیں؟ لاجیکل نہیں ہے نا، منطقی نہیں ہے نا۔ اللہ نے اگر یہاں پر زندگی کو اور انسان کو برقرار رکھنا ہے تو جو چیزیں حضرت انسان کے لیے ضروری ہیں اللہ دے گا، اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ تشبیہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، پانی ہاتھ باندھ کے دریا میں سمندر میں پھینک دیا جائے اور کہا جائے میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سوئمنگ کر کے مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم سوئمنگ کے ماہر ہو یا نہیں ہو، ہاتھ کھلے ہوں گے تو سوئمنگ کرے گا نا۔ زندگی تب آگے بڑھے گی جب اللہ رب العزت وسائل زندگی یہاں پر فراہم کرے گا، اگر وسائل زندگی نہیں ہے تو مقام حکمت الہی پر سوال اٹھ جائے گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی قدرت نہیں ہے، لہذا اپنے رزق و روزی کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ الثالثہ ما دمت لا ترى زوال ملکی فلا ترجو احدا غیری، جب تک تجھے یہ یقین نہ ہو جائے اور تو دیکھ نہ لے کہ میری بادشاہی ختم ہو گئی ہے، میرے سوا کسی اور سے امید نہ رکھنا، میرے سوا کسی اور سے، میری بادشاہی ہے، میں قادر مطلق ہوں، میں خالق ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، مجھ سے امید رکھ، میری بارگاہ میں دست سوال دراز کر۔ لہذا جب تک میری بادشاہی ہے کسی اور سے میرے علاوہ امید نہ رکھنا۔ ہاں یہ ہے اپنی دعا کو جلد قبول کروانا ہے تو اس کا سلیقہ بھی موجود ہے کہ میری ان ہستیوں کا واسطہ دے مجھے کہ جو میرے لیے محبوب ہیں، تو ان کا وسیلہ بنا کے آئے گا، میں تجھے تیری حاجات جلد عطا کر دوں گا۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمایا ما دمتا، یہ خاص توجہ فرمائیے، یہ بہترین جملہ ہے میرے لیے اور ہم سب کے لیے، بڑا رہنما جملہ ہے۔ ما دمتا لا تر الشیطان میتا فلا تأمن مکرہ، جب تک تو شیطان کو مرا ہوا نہ دیکھ لے تب تک اس کے دھوکے اور فریب سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھنا۔ شیطان تو زندہ ہے، اور یہاں یہ موضوع بھی ریلیٹڈ ہے لیکن میں ابھی عرض نہیں کر رہا۔ شیطان نے تو اللہ سے کچھ مہلت مانگی ہوئی ہے، اللہ سے مہلت مانگی، جب پتہ چل گیا کہ میں فی النار ہوں
تو کہا کہ مجھے پھر مہلت دے دے، کب تک؟ یوم قیامت تک۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، پھر کہا مجھے یہ بھی مہلت دے دے کہ میں بنی آدم کو کیا کروں گا، حضرت آدم کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا، بنی آدم کی راہ میں بیٹھ جاؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ تو شیطان نے تو مہلتیں مانگی ہوئی ہیں۔ فرمایا جب تک شیطان کے مر جانے کا تجھے یقین نہ ہو، شیطان کی دھوکے بازی، شیطان کے فریب اور شیطان کے اس گمراہ کرنے والے رویے سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو دامن قرآن و اہل بیت سے متمسک ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہماری ناقص عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله